السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انوار الحق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس میڈیا پاک۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ناظرین، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا آغاز جوانی ہو کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، درمیان میں ان کا جو زندگی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے رخ پہ ہوتا ہے، اور اختتام کسی نئے رخ کے ساتھ ان کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی جوانی کا آغاز کیا تو موجودہ حالات کے زیر اثر ان کی زندگی کچھ آزادانہ خیالات پر مشتمل تھی۔ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ بہت ہی آزاد تھا، لیکن پھر ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی۔ پھر ان کے سر پہ امامہ آیا، چہرے پہ سنت رسول آئی، اور ان کا جو لباس تھا وہ سنت رسول کے قریب تر ہو گیا۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے فیضان۔ راجہ فیضان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ ہمیں اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بتائیے گا۔ ہم نے سنا ہے آپ کی جو لائف سٹائل تھی پہلا لائف سٹائل آپ کا جو ہے وہ بہت آزاد خیال تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں آپ نے اپنے جو میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں۔ انوار بھائی، دیکھیں کہ جب ایک انسان بلوغت میں قدم رکھتا ہے، جب ہم بالغ ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ سوسائٹی کا جو ماحول ہوتا ہے، آپ کہہ لیں جو سوسائٹی کا جو ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ آپ اٹھا کے دیکھیں، نوجوان نسل سے ہی اللہ رب العزت نے انقلاب برپا کیا ہے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، جو فیمس صحابہ جو تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، انہوں نے بڑھاپے میں ایمان نہیں قبول کیا۔ ایمان لائے سب ینگ تھے جوانی میں۔ تو میں جوان ہوا تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکثریت معذرت کے ساتھ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، جو ماحول ہے، وہ آپ آوارگی کی طرف زیادہ ہے۔ تو میری بھی سوسائٹی اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی دوستوں یاروں میں تھا، اور مجھے بھی اسی ماحول نے اٹریکٹ کیا۔ اور لائف کا یہ تھا کہ کبھی رات کو 2 بجے آ رہے ہیں، کبھی 3 بجے آ رہے ہیں رات کو، نہ سونے کا پتہ نہ کھانے کا پتہ۔ اور اللہ رب العزت معاف کرے کہ ہر جو آپ کہہ لیں کہ غفلت والا کام ہے وہ زندگی اس میں جا رہی تھی، اور کوئی زندگی کا نہیں پتہ تھا کہ بیسک دنیا میں آنے کا بیسک مقصد کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ کھانا پینا اور کمانا، تو سوری ٹو سے یہ تو جانور میں بھی ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوقیں پیدا کی ہیں، انسان کا مقصد ہے۔ جانور میں اور آپ میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ جانور بھی جو ہے وہ کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، شکار کرتا ہے۔ پھر جانور کو اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے کہ اسے ایک مادہ دیتا ہے، ایک فیمیل۔ پھر وہ فیمیل جب اس کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اس میں سے ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اب جانور جب پہلے اکیلا تھا تو پہلے اپنے لیے بھاگ دوڑ کرتا تھا اور شکار کرتا تھا، پھر جب اس کے بچے ہو گئے اور ساتھ اس کی ایک مادہ ہو گئی تو وہ ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا اور شکار کرتا، اور وہ جو کھانا اپنے لیے ڈھونڈتا تھا اب وہ کھانا وہ اپنے اس فیملی کے لیے بھی ڈھونڈنے لگ پڑا۔ تو ایسے ہی کرتے 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 یہ بڑھاپا آتا ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے۔ تو ہماری جو لائف سٹائل آج کل جا رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کیپٹلزم جو ایک سسٹم ہے، اس کیپٹلزم نے بڑی بری طریقے سے سٹک کر دیا۔ اب ہمارا لائف سٹائل بھی ایسے ہی ہو چکا ہے کہ جانور سے کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہی تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں 17 سے 18 سال کا ہوا، 19-20 سال کا ہوا، تو میری جو سوچ تھی وہ آپ کہہ لیں کہ بالکل ایک غفلت والی سوچ تھی۔ کوئی کسی قسم کی پابندی کو فالو نہیں کرنا، نہ گھر سے باہر جانے کا ٹائم ٹیبل تھا، نہ گھر آنے کا ٹائم ٹیبل۔ اور میری بھی یہی سوچ تھی کہ اچھی سے مہنگی گاڑی ہونی چاہیے جی، خوبصورت سی بیوی ہونی چاہیے اور بچے ہونی چاہیے، اور زندگی میں ہر جو دنیاوی مادی اسباب جو ہے اس جس آپ کہہ لیں کہ عیاشی کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو ایک میرا دوست ہے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا جس سے میرے ذہن نے کلک کیا۔ میں اور میرا دوست ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، تو ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے، ایک اور بھائی تھے، اللہ رب العزت ان کو بخشے۔ میں آگے واقعہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ تو ہم 3 حضرات بیٹھے ہوئے، تو وہ میرا دوست اپنے اس جو بھائی تھے، میری ان کے ساتھ گپ شپ نہیں تھی لیکن دوست کے وہ جاننے والے تھے۔ تو میرا دوست اسے کہتا ہے کہ یار سنا کیا پلان ہے آج کا؟ تو وہ کہتا ہے یار میں صبح جو ہے میں اپنی گھر والی کو ایک گاڑی کا تحفہ دوں گا، صبح میں اپنی گھر والی کو ایک گاڑی کا تحفہ دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، گپ شپ ہوئی تو وہ اٹھ کے گیا۔ تو جیسے ہی وہ گیا تو
میں بھی اپنے گھر چلا گیا, میرا دوست بھی چلا گیا. تو 1 گھنٹے بعد میرے دوست کی گھر کال آئی مجھے. تو کہتا ہے یار وہ جو بھائی تھے جو کہہ رہے تھے صبح میں اپنے گھر والے کو گاڑی کا تحفہ دوں گا, ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئی. تو جب یہ بات اس نے کہی کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئی, تو انوار بھائی وہ بات میری دماغ پہ ایسی کلک کی کہ یار انسان کو کل, ہمیں آج کا نہیں پتہ, ہم آنے والے سالوں کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں. وہ بیچارہ جو کہہ رہا تھا کہ صبح میں گاڑی تحفہ دوں گا اپنے گھر والوں کو, اس کو تو صبح نصیب ہی نہیں ہوئی, وہ تو مر گیا. تو فیضان تو نے 25-26 سال, آج سے 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 25-26 سال تو نے اپنی لائف کو ویسٹ کیا. تو نے ان 25-26 سالوں میں اگر تو اپنے ضمیر سے پوچھے کیا ہے, سوسائٹی کے لیے کیا کیا, دین کے لیے کیا کیا, معاشرے کے لیے کیا کیا, انسانوں کے لیے کیا کیا, یہ بات مجھے اس کی کلک کی. اس کے بعد ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں, اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر دے, یہ رائیونڈ کا جو تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے, میں نے خود بھی خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس پہ لے جائیں. تو وہاں میں گیا تو 3 دن میں نے گزارے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تب زندہ تھے. تو میں سویا ہوا تو مجھے دوست اٹھاتا ہے, کہتا ہے کہ یار اٹھ حاجی صاحب کا بیان ہے. تو میں نے نام تو سنا ہوا تھا, آواز سنی تھی, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ حاجی صاحب چل نہیں سکتے. تو میں اٹھا تو اسٹیچر پہ حاجی صاحب آئے اور انہوں نے بیان کیا. تو جب مجھے پتہ چلا نا کہ یار یہ بابا, یہ بزرگ, اتنی اس کی ایج ہو چکی, یہ چل نہیں سکتا, تو اسٹریچر پہ آ کے اس نے بیان کیا, اللہ کے دین کی خاطر موت کے قریب ہے یہ انسان, یہ چل نہیں پا رہا. بولنے کا بھی آپ میں سے اکثر ساتھیوں کو پتہ ہوگا, حاجی صاحب رحمہ اللہ کا گلے کا وائس کا ایشو تھا. تو میں نے کہا فیضان, جب یہ بابا جی اس عمر میں دین کا کام اللہ اور اس کے نبی کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں, تو تیری تو ابھی ایج ہی 25 سال ہے, تو جوانی میں اپنی جوانی تو کیوں نہیں صرف کر, اپنی جوانی کا کوئی مقصد بنا, اپنی جوانی کو کسی ایسے کام کے لیے صرف کر کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھ کے منہ نہ پھیر لیں. تو یہ جو 2 واقعات تھے, ایک وہ حضرت جو فوت ہوئے اور پھر یہ ریونڈ والا معاملہ. اچھا, اس کے بعد پھر مجھے مطالعے کا شوق پڑا انوار بھائی, میں بکس کو بہت زیادہ پڑھنا میں نے شروع کر دیا. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ آپ دیوبندیت کا لیبل لگائیں, میں اپنے آپ کو دیوبند بھی نہیں کہتا, اپنے ساتھ لکھتا, لیکن میں نے مختلف مکتبہ فکر کی بکس پڑھی. ہر مکتبہ فکر کے جو اسکالر گزرے ہیں میں نے ان سے فائدہ اٹھایا انوار بھائی. لیکن جو سب سے زیادہ مجھے اٹریکٹ کیا, جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ میرے دماغ پہ جو امپیکٹ چھوڑا تحریروں نے بکس میں, وہ علماء دیوبند جو تھے, ان کے جو اسکالرز تھے, انہوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا. اور ان میں جو سب سے پہلی شخصیت ہے وہ شیخ الہند رحمہ اللہ, مفتی محمود حسن دیوبندی. ان کا جو ایک مزاج تھا, ایک جو ظلمانہ جو گوروں کا نظام تھا, کفار کا نظام تھا, اس کے خلاف باطل کے مخالف ڈٹ جانا, مقابلہ کرنا, تحریریں چلانا, انہوں نے بہت متاثر کیا مجھے. تو پھر مطالعہ جوں مطالعہ کرتا گیا تو ذہن مزید کھلتا گیا. تو جیسے جیسے ذہن کھلتا گیا تو بس آپ کہہ لیں کہ مزید جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت بڑھتی گئی, خلفائے راشدین سے محبت بڑھتی گئی, اہل بیت سے محبت بڑھتی رہی. اور اب کوشش کرتا ہوں کہ ظاہری اور باطنی دونوں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ بنا دے. تو فیضان بھائی, یہ تو آپ کی اپنی جو لائف کے اندر جو چینجنگ آئی ہے, تبدیلی آئی, وہ آپ نے بتائی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ ہماری سوسائٹی ہے, اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے کیا محرکات ہے اور ان کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کو پھر سے ان کو ایک نئی سوچ کہ ہم ان کو یہ باور کرائیں کہ ہمارا جو تعلق ہے, ہم ایک مسلمان اور ایک اچھے جو ہے وہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم کن خرابیوں کا شکار ہو رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انوار بھائی, میری ذاتی رائے اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ ہمارا جو بیسک ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا, اسکول, کالجز اینڈ یونیورسٹیز کا, اگر آپ یہ نصاب اٹھا کے دیکھیں تو ادھر تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تو میرا خیال ہے ٹوٹل 10% بھی نہیں پڑھایا جاتا. جو 5 to 7% پڑھایا جاتا ہے وہ بھی خانہ پوری کے لیے پڑھا دیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم ایک مسلمانوں کے ملکوں میں رہ رہے ہیں تو ہم پہ یہ ایشو نہ بنے. جو بچے کی گرومنگ ایج ہوتی ہے 8 سے 16 سال تک, جب 8 سے 16 سال تک جس ادارے میں وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اسے اللہ کون ہے, اللہ کے نبی کون ہیں, صحابہ کون ہیں, ان کا لائف سٹائل کیا تھا, اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا تو اس نے جوانی میں کیا کرنا ہے, سوسائٹی میں امپیکٹ کیا کرنا ہے. دوسرا معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا, میرا تھوڑا سا گلہ ہے اپنے, سارے نہیں,
چند اسکالرس تھے بھی، ان سے یہ گلا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین کے حوالے سے تو دیکھیں اسلام کو اللہ رب العزت نے کہیں بھی مذہب کا تعارف نہیں کروایا. اللہ کی کتاب، اللہ قرآن میں اس کا تعارف کرا رہا ہے دین کے نام سے. جو ہم نے سیرت پڑھی اس میں بھی یہ دین نظر آ رہا ہے. تو دین جو ہے انوار بھائی، وہ تو کہتے دین اور اس مذہب میں فرق ہے. دیکھیں مذہب میں تو اگر آپ عبادات تک جاتے ہیں، ہمارے اسلام کو کچھ اسکالرز نے صرف عبادات تک محدود کر دیا. عبادات تو آپ کو عیسائیت میں بھی ملے گی، یہودیت میں بھی ملے گی، بلکہ بعض تو ایسے ایسے یہودی ہیں اگر آپ ریسرچ کریں وہ کئی کئی گھنٹے کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. تو پھر اسلام میں اور اس میں باقی مذاہب میں فرق کیا؟ فرق دین ہے. دین میں کیا ہے؟ آپ کی 24 گھنٹے کے معاملات، میں اور انوار، میں اور میرا پڑوسی، کاروبار اور لین دین سب کچھ. اور سب سے زیادہ جو اس پہ قائم ہے، ہر دین کا ایک اپنا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ اسلام کو اگر ایک پولیٹیکل سسٹم سے جدا کر دیں، ریاست کا جو نظام میں اکثر کہتا ہوں کہ نظام آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، آپ برائی کو کبھی بھی جڑ سے نہیں اکھاڑ پائیں گے. انفرادی طور پہ انوار بھائی آپ اور میں جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا جو ایک گروہ، ایک اجماعیت کی شکل میں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت تیار کی، پھر اس جماعت نے وہ جو معاشرے میں برائیاں تھیں اس کے خلاف جا کے انہوں نے آواز اٹھائی. تو جب تک آپ ایک ایسا گروہ تیار نہیں کرتے، اپنی جو ذہن سازی ہے وہ اس قسم کی نہیں بناتے کہ بھائی ٹھیک ہے نماز روزہ داڑھی پگڑی ہے، اس کی فضیلت اپنی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دنیا میں صرف نماز پڑھانے آئے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں صرف اور صرف میٹھی میٹھی باتیں سکھانے آئے تھے؟ آل دو یہ بہت فائدے ہیں، بہت فضیلت ہے، ایک ایک سنت اللہ کو بہت، اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے، لیکن سب سے بڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جس کا سوری ٹو سے معاشرے میں قتل کیا گیا، وہ تھا سسٹم. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سسٹم دے کے گئے تھے امت کو کہ ملک میں ایک ریاست میں یہ قانون ہونا چاہیے، اس کو معذرت کے ساتھ بڑے برے طریقے سے ہمارے کچھ سابقہ، میں نہیں کہوں گا، کچھ علماء نے بھی جو اس چیز کی نفی کرتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں سسٹم کی بات ہی نہ کرو، لوگ ناراض ہوں گے. اور ہمارے تعلیمی ادارے، اور ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں معذرت کے ساتھ، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول بھی بہت بڑا ہے. دیکھیں ایک بچے کے لیے جو اس کا اسکول ٹیچر ہوگا وہ اس کا استاد نہیں ہوگا. ایک بچے کے لیے اس کا استاد ہوتا ہے اس کا باپ اور اس کی ماں. جب اس کا باپ جو ہے وہ غفلت والی زندگی جی رہا ہوگا، رات کو جب وہ نشے میں آئے گا، یا آئے دن محلے میں لڑائی جھگڑا یا ہر ایسا کام جو معاشرے میں برائی کا سبب بنے گا، بچہ دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا باپ کر رہا ہے. اور ماں جب صبح سے رات تک غفلت بھری زندگی جی رہی ہو، سانگز پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، ڈرامہ سیریل ہیں اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، تو پھر آپ امت میں امام حسین نہیں پیدا ہو سکے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت اپنانی ہوگی، اور مردوں کو حضرت علی اور مرتضیٰ جیسی سیرت اپنانی ہوگی، ورنہ انوار بھائی انقلاب نہیں آتا. انقلاب تبھی آتا ہے جب اللہ رب العزت ایک قوم کو اٹھاتا ہے. دیکھیں ایک پرسنالٹی ہے نا، ایک شخصیت ہے، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور دلیل وہ ہونی چاہیے. باقی جتنے نیک اللہ والے گزرے ہیں ان کی رسپیکٹ ہے، لیکن وہ حجت نہیں ہے. حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سوسائٹی میں جو ان کے دین کا انقلاب تب بھی برپا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابہ کی جماعت تیار ہوئی. پھر اجماعی طور پہ انہوں نے یہ جو ایک گلا سڑا نظام تھا اس ٹائم عربز میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس گلے سڑے نظام کو ختم کیا. تو جب تک ہم اپنی زندگی میں دنیاوی تعلیم تو مسٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ جب تک اب اس دور میں دہریت کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اگر آپ ایتھسٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے تو وہ تو کہتے ہی ہے جی کہ ہمیں سائنس یہ کہہ رہی ہے، آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے بتائیں. آل دو میرا یہ نظریہ کہ قرآن اور حدیث سائنس کو ثابت کرنے نہیں آئے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جب آپ دعوت دینے جاتے ہیں تو آپ کو دلائل دینے پڑتے ہیں. تو اب وقت ایسا ہے کہ جب تک آپ کے پاس مدارس میں یہ والا سسٹم نہیں ہوگا کہ آپ دہریت کو سائنسی جواب نہیں دیں گے کسی دہریے کو، تو وہ آپ سے کنونس نہیں ہوگا، آپ کی دعوت کا امپیکٹ اس پہ نہیں ہوگا، آپ کی دعوت کا جو اثر ہے اس کے مائنڈ پہ نہیں ہوگا. لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اکثر ماں باپ سے اپیل کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے بھی، اور جو مجھے سن رہے ہیں انہیں بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پلیز دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی فکر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ ہے، وہ اپنے بچوں کو لازمی پڑھائیں، تاکہ جب وہ جوان ہو تو معاشرے میں انسانیت کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں،
انسانیت کے لیے کوئی بڑا کام کر سکے، کیونکہ ہمارا اللہ کا جو قرآن ہے وہ تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے. ایک مثال دوں گا آپ کو کہ اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوں، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہوں، راستے میں کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، حتیٰ کہ کوئی یہودی بھی ہماری مسلمان ریاست میں اگر وہ گرا ہوا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے، تو آپ نماز چھوڑیں، پہلے اس کو اسپتال لے کے جائیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ انوار بھائی، ہم تو ایک مسلمان کی بغیر مفاد کے، جب تک اس کا مفاد نہ ہو، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے بھائی، کوئی نان مسلم بھی ہو آپ اس کی مدد کریں، جب وہ اس کو ضرورت ہو آپ اس کا کام آئیں، اس کی ہیلپ کریں. یہ تعلیم دے رہا ہے اسلام. تو ہم تو مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کہنے کا لب و لباب یہ، آپ کا ایجوکیشن سسٹم امپروو ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے مدارس میں بہت سی اصطلاحات کی ضرورت ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو میں پھر کہتا ہوں، جب تک آپ کا نظام یہ جو آپ بہت عابد ہوں، بہت نیک ہوں، تہجد گزار ہوں، 5 وقت کے نمازی ہوں، لیکن آپ کسی ایسے نظام میں رہ رہے ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر سوری ٹو سے آپ کا نماز کا، تہجد کا، آپ کی ذات تک تو فائدہ ہے، بائی سوسائٹی کے لیے کوئی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا موجودہ نظام ہے یہ مکمل طور پہ یہ اسلام کے خلاف ہے؟ نہیں انوار بھائی، میں یہ تو نہیں کہوں گا مکمل طور پہ اسلام کے خلاف ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ اس نظام میں بہت سی چیزیں کی بہتری ہونے کی گنجائش ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل عین مطابق اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ملتی ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. 1973 کا اگر آپ آئین اٹھا کے دیکھیں جس پہ یہ ملک چل رہا ہے، بہت سے اسکالرز، مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کا بڑا رول تھا، بہت سی چیزیں، اور مکتبہ فکر کی بھی اسکالرس ہیں، ان سب نے مل کے ایک متفقہ رائے سے آئین پاس کیا. اس میں بہت سی چیزیں، میں یہ نہیں کہوں گا ساری چیزیں، بہت سی چیزیں اسلام سے ملتی جلتی ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس ملک میں ہونے والی ہیں جو آئین میں بھی موجود نہیں ہیں. اصطلاحات کی ضرورت ہے، اس سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں، انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سی چیزیں سسٹم میں موجود نہیں ہیں، انہیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے ہمارے بھائی فیضان کی یہ باتیں ساری سنی ہیں، جو ان کا درد دل تھا جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب دیکھنا یہ کہ آپ ان کے اس درد دل کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں، اور آگے اس پر کس حد تک آپ کی طرف سے عمل درآمد ہوتا ہے. اگلی ویڈیو، اگلے سروے کسی نئی سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ